11ویں محرم الحرام کی صبح جب یہ یزیدی لشکر خانواد نبوت کے افراد کو پابند سلاسل کر کے کوفہ کا رخ کیا تو سر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو خولی بدبخت کے حوالے کیا، اور خولی بدبخت نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو نیزے پر بلند کر کے نیزے کے اوپر رکھ کر کے کوفہ کی جانب روا دما ہوا۔ کیونکہ اس کے ساتھ خواتین نہ تھیں، بچے نہ تھے، اس لیے یہ خولی بدبخت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو نیزے پر بلند کر کے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب ایک مقام پر پہنچا اور وہاں ایک صاحب قرآن کریم کے سورہ کہف کی یہ آیت پاک تلاوت کر رہا تھا، اور گوش امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کی تلاوت کی آواز ٹکرائی تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جسد پاک، جن کا جسد اطہر کربلا کی دھرتی پر پڑا ہوا تھا بے گور و کفن، اور سر امام نیزے کے اوپر بلند تھا اور یزیدیوں کے آگے آگے چلا جا رہا تھا، جب گوش امام عالی مقام سے تلاوت قرآن کی آواز ٹکرائی تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لبہائے مبارکہ سے برجستہ یہ آواز آئی، یہ صدا آئی، یہ آواز بلند ہوئی، یا تالی القرآن عجب من قصت اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، اے قرآن کو پڑھنے والے، اے قرآن کو اپنے دل میں بسانے والے، سن اصحاب کہف سے زیادہ عجیب تر میرا بے آب و دانہ کربلا کی دھرتی پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے آوان و انصار کے ساتھ قتل کیا جانا، اور پھر اس طرح سے نیزے پر میرے سر کو بلند کر کے لیے پھرنا یزیدیوں کا، یہ اصحاب کہف کے قصے سے، ان کے واقعے سے کہیں زیادہ عجیب تر ہے، کہیں زیادہ حیرت انگیز ہے، تعجب خیز ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اندازہ کیجئے کہ امام عالی مقام امام ہمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پاک کربلا کی دھرتی پر جسم پاک سے نہیں بلکہ جسم پاک سے الگ تھلگ ہے، نیزے کے اوپر بلند ہے، آپ کے جسم خاکی سے آپ کے سر کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بظاہر کوئی ربط نہیں ہے، اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صدا دے کر، یہ آواز دے کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ اے لوگو، اگرچہ میں اپنے دوست و احباب، اپنے آوان و انصار کے ساتھ، اپنے خانوادے کے بہت سارے افراد کے ساتھ، اپنے بھائی بھتیجے اور بھانجوں کے ساتھ کربلا کی دھرتی پر بے آب و دانہ قتل کر دیا گیا ہوں، لیکن سنو کہ میں نے اسلام کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اور رب تبارک و تعالی نے اس قربانی کے طفیل مجھے ابدی زندگی، سرمدی زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے مجھے زندہ فرما دیا ہے۔ اگرچہ میرا جسم کربلا کی دھرتی پر پڑا ہوا ہے، میرے جسم سے میرے سر کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن رب کا کرم ہے، رب کا فضل ہے کہ دنیا والوں یزید مر گیا ہے، لیکن امام حسین نبی کا نواسہ، فاطمہ کا جگر گوشہ، علی مرتضیٰ کا لخت جگر شہید ہو کر کے بھی اپنی زندگی کا اعلان فرما رہا ہے۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔